اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ آج اس آیت مبارکہ کے معنی اور مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پوجا اور پرستش، اطاعت و فرمانبرداری، بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع فرمان بھی اور بندہ و غلام بھی۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے، یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں تیرے ہی دست قدرت میں ہیں اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے۔ اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اسی بنا پر ہم اپنی درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، سورہ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطالعہ کریں گے، جس کے بارے میں سلف صالحین کی رائے ہے کہ یہ آیت مبارکہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا ترجمہ ہے: ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یا ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مفسر قرآن حافظ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر میں اس آیت مبارکہ کے بارے میں اسلاف کے اکابرین کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض اکابر کا قول ہے کہ سارے قرآن حکیم کا راز سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا راز یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے یہ بات بیان کر آئے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی ایک ایک آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ ہم تلاوت کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے: ہٰذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک عہد ہے۔ بندہ صرف میری عبادت کرے گا اور صرف مجھ سے استعانت اور مدد چاہے گا تو میں بندے کی تمام حاجات اور ضروریات اور سوالات پورے کروں گا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد کے طالب ہوں گے۔ ناظرین، اس عہد بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ساری زندگی صرف حالت نماز ہی میں نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں بھی صرف اور صرف ایک ہی رب کی عبادت کریں اور اسی سے مدد چاہیں۔ تو اس عہد کی پاسداری اور وفاداری کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ دین اسلام میں عبادت کا مفہوم کیا ہے اور وہ کون کون سے کام ہیں جو عبادت کہلاتے ہیں، تاکہ ہم کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل خالص اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کریں۔ ناظرین، اقسام عبادت کیا ہیں ان کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنائیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، رکوع اور سجود، ہاتھ باندھ کر قیام کرنا، دعا و التجا، توبہ اور انابت، بندگی اور غلامی کی ہر صورت اور ہر وہ عمل، اور طواف، نظر و نیاز، قسم کھانا، شہادت اور گواہی دینا، قربانی کرنا یعنی جانور کا ذبح کرنا، مدد اور استعانت طلب کرنا، استغاثہ اور استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا اور پناہ مانگنا، توکل اور بھروسہ رکھنا، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر پکارنا اور خوف اور امید رکھنا، یہ سب عبادت کی انواع اور اقسام ہیں۔ ان کو مراسم عبودیت بھی کہا جاتا ہے، اور حاصل عبادت یہ ہے کہ کسی کی بالادستی اور برابری تسلیم کر کے اس کے سامنے اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار ہو جانا۔ جیسا کہ ہم جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے انتہائی وفادار اور فرمانبردار، عاجز، مسکین، فقیر اور غلاموں کی طرح
بندوں کی طرح اس کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ کیفیت اللہ کی پرستش اور عبادت کے اظہار کا ذریعہ ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے؟ الہ کے معنی معبود کے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی شخص فرعون اور نمرود کے بشمول ایسا گزرا ہے جس نے کبھی کہا ہو کہ میری خواہش، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میرا رب ہے، میرا الہ ہے، میرا معبود ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ تو کیا مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا؟ کہ جو شخص بغیر کسی دلیل کے اپنی مرضی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میری خواہش اور میری مرضی، اور وہ بات اور وہ کام اور وہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور حکم کے خلاف ہو، تو گویا کہ اس نے اللہ کی رضا کے مقابلے میں اپنی رضا کو مقدم رکھا ہے۔ یہ شرک اکبر ہے، علیہ باللہ۔ تو اب ناظرین میں اور آپ غور کریں، کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں دانستہ یا نادانستہ اس بات کا اظہار کر گزرتے ہیں کہ جی میری مرضی، مجھے کون ہے روکنے والا، میں اپنے فیصلوں میں آزاد اور خود مختار ہوں۔ او میرے بھائیو، جو مسلمان ہے، جس نے شعور و ادراک کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، جس نے اللہ سے شعوری عہد کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اپنی مرضی کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو اپنی آزادی اور خود مختاری سے اللہ کے حق میں دستبرداری کا نام ہے۔ اس طرح اگر لڑائی کے دوران ایک فوج دوسری فوج کے سامنے، یا ایک سپاہی دوسری فوج کے سپاہی کے سامنے ہتھیار ڈال کر، ہاتھ اوپر اٹھا کر اس بات کا اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اب آپ کے مقابلے میں میری مرضی ختم، جو حکم ہوگا سر آنکھوں پر، اس کو سرنڈر کرنا کہتے ہیں۔ اور عربی میں اسے کہتے ہیں استسلام۔ جو آدمی سرنڈر کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ جس نے کلمہ شعور اور ادراک کے ساتھ عقل اور فہم رکھتے ہوئے پڑھا ہے، اب اسے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مرضی کا اظہار کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے، وہ حق بندگی سے تجاوز اور اللہ کے ساتھ بدترین شرک ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دعا اللہ کی اہم ترین عبادت ہے۔ جس طرح ہم نماز کسی اور کے لیے نہیں پڑھ سکتے، رکوع اور سجود کسی اور کو نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کر سکتے، کسی اور سے استعانت طلب نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ تم سوال کرو تو اللہ سے، استعانت اور مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے۔ اپنی کوئی بھی حاجت ہم طلب کریں، اس کے لیے سوال کریں، اس سے کچھ مانگیں، کوئی آرزو اور خواہش پوری کرنے کے لیے اس سے التجا اور درخواست کریں، کسی مشکل، کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی بیماری، کسی بھنور میں پھنس گئے ہیں تو اللہ سے استغاثہ کریں، اس سے مدد طلب کریں، اس کی پناہ طلب کریں۔ یہ سب دعا ہی کی مختلف اقسام ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اسے پکارتا تھا، اسے بلاتا تھا، مرتے ہی جہنم میں جھونک دیا جائے گا، علیہ باللہ۔ بخاری کی ایک اور متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث اسے کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں کے نزدیک صحیح ہو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ اسے عذاب نہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ دعا عبادت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ وسلاح المؤمن۔ دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، جس کے لیے سے وہ اپنے دشمن شیطان کے وار کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو یہ عظیم عبادت دعا غیر اللہ سے کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس لیے جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر مصیبت کی گھڑی میں خواہ یا علی مشکل کشا کہیں، یا غوث العظم دستگیر پکاریں، یا کسی اور ہستی کو پکاریں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ مشکل گھڑی میں بزرگی کام آتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا ہے، تو یہ عقیدہ بدترین شرک ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ مشرکین مکہ سے بھی بدترین شرک ہے، تو یہ بات قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ فرماتے کون ہے جو اضطراری کیفیت میں جب تم کسی مشکل میں، کسی بنور میں، کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں پھنسے ہوئے ہو اور تمہیں مدد کی ضرورت ہے، اس وقت کون ہے جس کو تم پکارتے ہو تو وہ تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے اور تم سے تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے، اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، تمہیں زمین میں مزید اپنی خلافت اور نیابت میں زندگی گزارنے کا موقع عطا کرتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا اور کسی کے پاس یہ اختیار ہے؟ کیا جواب ہے اللہ کے اس فرمان کا ان لوگوں کے پاس جو اٹھتے بیٹھتے غیر اللہ سے مدد مانگتے اور ان کو پکارتے اور بلاتے ہیں؟ جبکہ اس طرح کی مشکل گھڑی میں قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ مشرکین بھی کبھی سفر کی حالت میں آندھی اور طوفان کی لپیٹ میں آ جاتے، یا ان کی کشتیاں کبھی کسی بھنور میں پھنس جاتی، سمندر میں طوفان آ جاتا، کس کو پکارتے تھے؟ صرف اکیلے اللہ کو پکارتے تھے۔ مشرکین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے، وہ تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کے حقوق اور اختیارات میں اور اس کی عبادت میں شریک کرتے تھے۔ شرک تو اسی کا نام ہے، اللہ کے انکار کا نام تو شرک نہیں، وہ تو کفر اور الحاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے جب ابرہہ بدبخت نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ کو مٹانے کے ارادے سے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی اور یمن سے اپنا لشکر لے کر آیا جو ہاتھیوں پر مشتمل تھا، تو اس وقت بیت اللہ کے محافظ اور اس کی نگہداشت کون کرتے تھے؟ اہل قریش اور ان کے سردار، تاجدار مدینہ محبوب رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب اور مشرکین نے جو بتوں کے پجاری تھے، جب ابرہہ کا لشکر قریب پہنچنے والا تھا تو بیت اللہ کے پردے پکڑ کر ان لوگوں نے اللہ سے رو رو کر فریادیں کی۔ کوئی تاریخ اسلام کی، کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کر پڑھ لیں کہ انہوں نے اس وقت غیر اللہ میں سے کسی کو نہیں پکارا تھا۔ جن کو وہ حاجت روا اور مشکل شاہ سمجھ کر ان کی نظریں اور نیازیں دیتے تھے، ان کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اس وقت ان کو کوئی یاد نہیں آیا اور انہوں نے اللہ سے فریاد کی، رب العرش العظیم تیرا گھر، ہم اسے تیرے حوالے کرتے ہیں، تیرے سپرد کرتے ہیں، تو اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور بیت اللہ کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ بیت اللہ کے مالک رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کے لشکر کو نیست و نابود کر کے مریا میٹ کر کے پیوند خاک کر دیا۔ سورۃ الفیل اس کی زندہ شہادت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیں کہ مکے کے کٹر مشرکوں نے، بتوں کے پجاریوں نے اس مشکل گھڑی میں کس سے مدد مانگی تھی؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آج کلمہ پڑھنے کے بعد مشکل گھڑی میں مصیبت اور پریشانی میں کہتے ہیں بزرگی کام آتے ہیں، تو کیا وہ مکے والوں سے بدترین شرک کا ارتکاب نہیں کر رہے ہیں؟ یہاں کچھ لوگ مغالطہ پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو آیا ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اور ہم جن کو پکارتے ہیں وہ اللہ کے سوا تھوڑے ہی ہیں، وہ تو اللہ والے ہیں، وہ تو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں تو ان کی بات مانی جاتی ہے۔ تو ذرا ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہود و نصارہ کا پھر کیا گناہ ہے؟ وہ بھی پہنچے ہوئوں کو ہی پکارتے اور بلاتے تھے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہنچے ہوئے نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہوئے نہیں تھے، تو اللہ رب العالمین نے کیا ان کو مشرک قرار نہیں دیا؟ کیا انہوں نے ان کو گمراہ نہیں کہا؟ کیا ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار نہیں برسائی؟ جنہوں نے محبت اور عقیدت میں غلو کر کے انبیاء اور رسولوں کو اللہ کے بیٹے قرار دیا۔ ہمارے ہاں بھی جو کچھ ہوا ہے یہ محبت میں غلو ہی کی وجہ سے ہوا ہے نا۔ اور یاد رکھیے ہم سے پہلی جو قوم شرک میں مبتلا ہوئی ہیں ان کا تعلق بھی اہل ایمان سے اور اہل اسلام سے تھا، وہ محبت میں غلو کی وجہ ہی سے گمراہی کا شکار ہوئی ہیں۔ اسی طرح قربانی اور جانور ذبح کرنا صرف اللہ کے لیے ہے، یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کیا اس پر اللہ کی لعنت۔ یہاں بھی ایک مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ پکارا جائے۔ اگر کسی اور کا نام پکارا جائے گا تو تب وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ یعنی کسی جانور کو آپ سال 2 سال تک غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں، یہ فلاں حضرت صاحب کی اور فلاں درگاہ کی نیاز ہے، اس کے نام کا پٹا اس کے گلے میں ڈال دیں، اس کا ادب اور احترام شاعر اللہ سے بڑھ کر کریں، اور ذبح کے وقت صرف اللہ کا نام لے لیں میں تو حلال ہو جائے گا، وہ صرف عبادت نہ ہوگا۔ یہ بڑی عجیب منطق ہے۔ ناظرین، ایک مسلمان کی آخری حاضری جو رات سونے سے پہلے وہ اللہ کے حضور دیتا ہے وہ وتر کی نماز ہوتی ہے۔ اس وتر کی نماز میں ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں
یہ دعائے قنوت اللہ کے ساتھ بندگی اور غلامی کے عہد و پیمان کا ایک کامل اور مکمل خلاصہ ہے۔ دعائے قنوت کے اندر ہم اللہ سے عہد بندگی جو ہم سورہ فاتحہ کی صورت میں اپنے رب کے ساتھ دین میں 20 مرتبہ تکرار کے ساتھ دہراتے ہیں، پھر ایک مرتبہ اس کا اعادہ ہوتا ہے۔ اللہم انا نستعینک، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے میرے اللہ، ہم صرف تجھی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ تیری بندگی اور غلامی کا حق ادا کرنا تیری تائید اور تیری توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ہم اپنی ہر حاجت کے لیے، ہر ضرورت کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، رزق کی فراہمی کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، تنگ دستی اور معذوری اور مجبوری سے نجات کے لیے صرف تجھ سے سوال کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیرے سامنے جولی پھیلاتے ہیں۔ آگے چل کر پھر ہم اللہ تعالیٰ سے عہد بندگی کو صراحت کے ساتھ دہراتے ہوئے کہتے ہیں اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونخبت۔ اے ہمارے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، صرف تجھے رکوع اور سجود کرتے ہیں، اور ہماری ساری سعی اور جود اور دوڑ دھوپ صرف تیری رضا کے لیے۔ یہ عہد و پیمان کی تجدید ہو رہی ہے جب ہم تشہد کی حالت میں بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات کیا کہتے ہیں؟ ہم میری تمام زبانی عبادتیں، میری تمام جسمانی اور بدنی عبادتیں، میری ساری مالی عبادتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میں حمد و ثنا کروں گا تو اللہ کی، میں وظائف پڑھوں گا تو صرف اللہ کے لیے، دعائیں مانگوں گا تو صرف اللہ سے، اٹھتے بیٹھتے کسی کو پکاروں گا اور کسی کا ذکر کروں گا اور کسی سے التجا اور آرزو کروں گا تو صرف اللہ تعالیٰ سے، اور اگر پناہ طلب کروں گا، پناہ ڈھونڈوں گا تو صرف اللہ کی، میں اور رکوع اور سجدہ کروں گا تو صرف اللہ کو، میں ذبح کروں گا تو صدقہ خیرات کروں گا، نذر و نیاز دوں گا تو صرف اللہ کے نام کی۔ اسی عہد کو قرآن مجید کی زبان میں یوں بیان کیا گیا، قل، ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گو کو، قرآن پر ایمان رکھنے والے کو حکم دیا جا رہا۔ کس کا حکم ہے؟ رب کائنات کا، کہ یوں اللہ سے دعا کرو، یوں کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ بندگی اور غلامی کا نچوڑ ہے جو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے خلاصے کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس قرآن پر ایمان رکھنے والے ہر مومن اور مسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ یوں کہو، کیا کہو؟ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور مجھے یہ حکم ہوا ہے، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ مسلمان کے معنی کیا ہوئے؟ کہ میری عبادت کی ہر نوع، ہر قسم صرف میرے رب کے لیے ہوگی۔ نسک کے معنی قربانی کے بھی ہیں، ان صلاتی و نسکی، نسک، اور نسک کے معنی مراسم میں عبودیت کے بھی ہیں کہ عبادت کے جتنے طور طریقے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے، ان میں سے کسی طریقے کو بھی کسی اور کے لیے جائز سمجھنا اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرو۔ ناظرین، خلاصہ کلام کے طور پر عرض ہے، قرآن مجید کا صفحہ صفحہ پکار کر کہتا ہے سارے انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی، آئے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ تو جو لوگ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے، فریاد رسی کے لیے، پناہ طلب کرنے کے لیے اللہ کے سوا ان مردوں کو پکارتے ہیں جو منو مٹی کے نیچے مدفون ہیں، قرآن مجید بار بار ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں اور فریادوں کو سن سکتے ہیں تو ذرا ان سے کہو، ان کو پکارو، ان کو بلاؤ، تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کریں، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس پکارنے اور بلانے کا انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر رہا تھا۔ تو اس وقت یہ لوگ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک اور جگہ مشرکوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ پھر کیا تم اللہ کا چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پر؟ تف ہے تم پر بھی اور تمہارے ان معبودوں پر بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو۔ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ اللہ نے تمہیں فہم و فراست نہیں دی ہے؟ اس عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو ناظرین، یہ ہے خلاصہ کلام ایاک نعبد و ایاک نستعین کا،
کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں عبادت کی تمام انواع و اقسام کو صرف اس کے لیے خاص کریں اور اسی سے استعانت طلب کریں، اسی سے مدد مانگیں کہ اگر وہ رب ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہم استقامت کے ساتھ مرتے دم تک جو اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرو، ہم اس عہد کو پورا نہیں کر سکتے اگر اللہ کی تائید اور مدد نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔